لاہور سے کراچی تک کے سفر نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ ایک ٹرین کا سفر تھا جس نے مجھے راتوں کو بھیانک خواب بن کر ڈرایا تھا، اور میں کئی سالوں تک خود کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا نام مارینا تھا اور میں لاہور ڈیفنس کے ایک گھر میں رہتی تھی۔ میرے ماں باپ کی چونکہ میں اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور ان کا خواب تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں، اور میں ان کے خواب کو تعبیر کرنا چاہتی تھی۔ میڈیکل کی پڑھائی بہت زیادہ ٹف تھی، اس لیے میں کتابوں میں ہی سر دیے رکھتی تھی۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور رشتہ داروں کی طرف چھٹیاں منانے جانا، اس کا ٹائم مجھے بہت کم ملتا تھا۔ مگر کراچی میں میرے کزنس ماریا کی شادی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے ہی گہرے دوست تھے، اس لیے اس نے مجھے شادی سے ایک ہفتہ پہلے آنے کی خاص تاکید کی تھی، اور کہا تھا کہ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں شادی نہیں کروں گی۔ میں اس بات کو مسکرانے لگی اور کہا کہ میں کون سا تمہارا دلہا ہوں جس کے بغیر تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ مگر وہ ایسی ہی جذباتی تھی، اس لیے میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اپنی ٹف روٹین چھوڑ کر اس کی شادی میں جانا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ تو ایک ہفتہ پہلے ہی کراچی پہنچ چکے تھے۔ میرے چونکہ پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ایگزامز کے بعد میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ شادی میں اب صرف 3 دن باقی تھے، اور میں ٹرین میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ میری تو بہت درگت بنی والی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بے حد ناراض تھی۔ میں ٹرین کے اکانومی کلاس میں بیٹھی تھی۔ اکانومی کلاس میں بھی کافی زیادہ رش تھا۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو مسافر ٹرین سے نیچے اترے۔ کچھ لوگوں کی منزل آ چکی تھی اور کچھ لوگ ویسے ہی تھوڑی دیر سستانے کے لیے۔ میں اب ٹرین میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا باہر جا کر فریش ہو جاتی ہوں، کچھ کھا پی لیتی ہوں، کیونکہ 15 منٹ بعد پھر سے ٹرین نے روانہ ہو جانا تھا۔ میں ٹرین سے نیچے اتری اور سامنے گول گپوں کی ریڑھی دیکھ کر میرے منہ میں ڈھیر سارا پانی آ گیا۔ گول گپے کھانا میں میری بہت بڑی کمزوری تھی، اس لیے میں جلدی سے ٹرین سے اتری اور 1 پلیٹ گول گپے آرڈر کیے۔ انتظار کرنے لگی، لیکن بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی تھی کہ کہیں ٹرین نہ نکل جائے۔ بالآخر میں خوب جی بھر کر گول گپے نوش فرمائے تو جلدی سے ٹرین کی طرف بھاگی اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے والی سیٹ پر ایک نوجوان لڑکا سوٹ بوٹ میں ملبوس تھا۔ میں اسے دیکھ کر ذرا سا چونکی، کیونکہ ٹرین سے اترنے سے پہلے یہاں پر ایک خاتون اور اس کے بچے بیٹھے تھے۔ شاید وہ اسٹیشن پر اتر گئے اور نیا مسافر بیٹھ گیا ہوگا۔ اس نے کافی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ میں ذرا سی محتاط ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے اجنبیوں سے زیادہ بات کرنے میں دلچسپی نہیں تھی، اور اس طرح کے نوجوان لڑکے تو بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں کسی لڑکی کے ساتھ، اس لیے میں اندر تک اترتی نظروں سے اسے دیکھ کر اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد باہر دیکھنے لگی۔ میری عادت تھی کہ میں چند لمحوں میں اپنے سامنے موجود شخص کا اچھی طرح جائزہ لے لیتی تھی۔ اس نے کیا پہنا ہوا تھا اور کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے، یہ میری شروعات سے ہی عادت تھی۔ میں اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی، اس لیے سامنے موجود شخص، جو کہ کافی پڑھا لکھا اور ڈیسنٹ معلوم ہو رہا تھا اور کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے بے حد قیمتی ڈریس پہنا ہوا تھا، اور اس کی بائیں کلائی پر بہت مہنگی برانڈڈ ریسٹ واچ تھی، اور بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں ایک رنگ بھی پہن رکھی تھی، جسے وہ بار بار گھما رہا تھا، اور اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ شادی شدہ ہے۔ مگر وہ رنگ، میں اسے پہچانتی تھی کہ یہ ویڈنگ رنگ ہے۔ اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں نے پھر سے اپنا چہرہ موڑ لیا اور باہر بھاگتے مناظر دیکھنے لگی تھی۔ ایک بات جو میں نے نوٹس کی تھی کہ وہ یہ کہ یہ بے پناہ تشویش میں اور پریشان لگتا تھا، بار بار اپنا رومال جیب سے نکال کر اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ حالانکہ ٹرین میں اتنی بھی گرمی نہیں تھی۔ باہر سے آنے والی ہوا کے جھڑکے سے میرے بال اڑ رہے تھے، جن کو میں بار بار چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ کنکیوں سے سامنے بیٹھے موصوف کو بھی دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے اس قدر بے چین کیوں تھا۔ خیر، مجھے کیا لگے، اگلے اسٹیشن پر ٹرین پھر ذرا سی دیر کو رکی تھی۔ میں اب باہر نہیں گئی تھی، بلکہ ٹرین میں ہی بیٹھی رہی تھی، اپنے موبائل پر لگی اپنے کزنس کی اپ ڈیٹ کر رہی تھی۔
اسے تسلی دے رہی تھی کہ بس پہنچنے والی ہوں۔ اچانک ٹرین میں ایک آئس کریم بیچنے والا آ گیا۔ مجھے اس شدید گرمی میں آئس کریم کی بے پناہ طلب ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا پرس کھنگالا تو اس میں ہزار ہزار کے نوٹ تھے۔ ایک نوٹ اس آئس کریم والے کو پکڑایا تو اس نے مایوسی سے کہا کہ میڈم میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے بے پناہ مایوسی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں پلیٹ پلٹ جاتا میں نے کہا کہ ٹھہرو ذرا بھائی، اور اپنے سامنے بیٹھے اس مرد کے آگے ہتھیلی پھیلا دی کہ کہا کہ مسٹر میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، کیا آپ مجھے ادھار دے سکتے ہیں؟ میں اگلے اسٹیشن پہ کھلے کروا کر آپ کو دے دوں گی۔ میں نے اپنی مسکین سی شکل بنا کر اسے دیکھا تو اس نے ناگواری سے پہلے تو مجھے گھورا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی اجنبی سے پیسے مانگنے کا۔ مجھے اس وقت آئس کریم کی اتنی طلب ہو رہی تھی کہ میں نے آنی انا پر رکھ دی۔ اس سے عجلت میں اپنی جیب سے پیسے نکالے اور بغیر گنے اس آئس کریم والے کو تھما دیا اور کہنے لگا کہ چھٹے نہیں ہیں میرے پاس، مگر تم رکھ سکتے ہو۔ واہ کیا کمال سخاوت تھی! مجھے ذرا سی شرمندگی تو ہوئی کہ خواہ مخواہ ہی مانگ لیے پیسے۔ اس سے اچھا تھا کہ میں صبر ہی کر لیتی، مگر اب تو غلطی ہو چکی تھی، اس کو کیا پچھتانا۔ میں مزے سے آئس کریم کھانے لگی۔ میں نے آئس کریم کھانے کے بعد پرس کے 1000 کا نوٹ نکالا اور اسے تھما دیا۔ میرے پاس بھی پیسوں کی کمی نہیں تھی، وہ تو میں نے اپنی جلد بازی میں اس کی نظر میں اپنا انسپریشن خراب کر دیا تھا، اور اپنے پیسے پکڑنے کے بجائے ناگواری سے مجھے دیکھنے لگا اور کہا کہ میں لڑکیوں سے پیسے نہیں لیتا، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اور میں تو اس کی بات پر تل ملا کر رہ گئی تھی، خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے پیسے ادھار مانگے تھے، پیسے فری میں بھی کسی کا احسان نہیں لیتی، یہ میری انا کے خلاف ہے۔ میں نے دو بدو جواب دیا، مگر اس کا چہرہ ویسے ہی بے تاثر برف جیسا رہا۔ کہا کہ چلو پھر اگلے اسٹیشن پر ٹرین سے اترنا اور کھلے کروا کر 500 روپے ہی مجھے دے دینا۔ خوشی خوشی 1000 کا نوٹ بیگ میں ارس لیا، سوچا کہ اگلا اسٹیشن بس آنے ہی والا ہے، میں اس کا احسان لوٹا دوں گی، مگر میری وہم میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا احسان کا بدلہ مجھ سے یوں چکائے گا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکوں گی اور میری نارمل اور خوشی بھری زندگی ایک دم سے ہی ویران ہو جائے گی، کیونکہ اگلے اسٹیشن پر جب ٹرین ایک بار پھر سے رکی اور بوگی والے کچھ مسافر اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئے اور کچھ یوں ہی باہر نکل گئے، مگر وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ تھی جسے چھپانے کی وہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ باہر اور میرا قرض چکا دو۔ میں جو پہلے ہی اٹھنے والی تھی اس کی جانب مسکرا کر دیکھا اور باہر نکل گئی، مگر جب میں واپس آئی تو بعد میں ٹرین میں داخل ہوئی تو اس کی سیٹ بالکل خالی پڑی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، پھر سوچا شاید وہ بھی کہیں اتر گیا ہوگا، ابھی آ جائے گا، مگر جب ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی اور وہ نہ آیا تو میں ایک دم سے تشویش میں آ چکی تھی۔ جلدی سے ٹرین کے دروازے سے پت کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ میں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، مگر اب ٹرین اپنی رفتار پر پکڑ چکی تھی اور وہ نہیں آیا تھا۔ میں مایوسی سے واپس سیٹ کی جانب پلٹی اور وہاں بیٹھ گئی۔ شاید اس کی منزل آ گئی ہوگی، وہ اتر چکا ہوگا، پھر اس نے مجھے کیوں کہا جاؤ نیچے، یہ سوال میرے ذہن میں مجھے پریشان کرنے لگ گیا تھا، مگر جیسے ہی میری نظر اس کی سیٹ کے نیچے گئی تو وہاں اس کا ٹیچی کیس پڑا تھا۔ اب تو مجھے یہ تشویش سی لاحق ہو گئی کہ وہ اپنا سامان کیسے بھول سکتا ہے۔ بھلا عجیب سا سرپھرا آدمی تھا، اتنی قیمتی سامان رکھ کر بھاگ گیا، نہ جانے اس میں کیا ہوگا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اسی ٹیچی کیس میں سے ایک سرخ گاڑھا محلول نکلنے لگا جو ٹرین کے فرش پر گر رہا تھا۔ میں ایک دم سے حیران ہوئی کہ شاید اٹیچی میں اس نے شربت کی بوتل رکھی ہوگی جس کا ڈھکن کھل گیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ محلول رنگتا ہوا میری سیٹ تک آ کر مجھے بھی خراب کرتا، میں ایک دم جھنجھلا کر اٹھی اور اس کی سیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ میں نیچے جھکی اور بے اختیار ہی میری انگلیوں نے اسے چھوا اور میں اسے ناک کے قریب لے کے آئی تو میرا گلا سانس رک گئے۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی، کیونکہ وہ سرخ رنگ کا محلول شربت تو ہرگز نہیں تھا، وہ تو… میں پولیس اسٹیشن بیٹھی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی،
کیونکہ میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی پولیس اسٹیشن میں آئی تھی، وہ بھی اکیلی۔ میرا آج تک ایسی کسی صورتحال سے کوئی پالا نہیں پڑا تھا۔ میں نے اکثر فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا کہ ایک معصوم لڑکی پر خواہ مخواہ دوسرے کی جرم کا الزام لگ جاتا ہے اور پولیس اسے پکڑ کر لے جاتی ہے اور پھر اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر کے اس کے ساتھ تشدد بھی کرتی ہے۔ میں آنے والی صورتحال کے بارے میں سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو کال کر لیتی کہ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں، کیونکہ میرا موبائل فون لیڈی کانسٹیبل نے لے لیا تھا اور میرا سارا سامان ضبط کر لیا تھا۔ اس ٹرین پر پہلی بار میں اکیلی سفر پر نکلی تھی، اور وہ بھی اپنے کزن کی شادی پر جانے کے لیے۔ مجھے بے پناہ ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور اب تو میں اپنی منزل کے قریب ترین تھی، مگر برا ہو میری قسمت کا اور بیڑا غرق ہو جائے اس شخص کا جس نے میرے ساتھ نہ جانے کس جرم کا بدلہ لیا تھا۔ میں نے اس سے آئس کریم کے پیسے کیا مانگ لیے، اس نے تو مجھے مجرم ہی بنا کر رکھ دیا۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی، کانپ رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھا انسپکٹر فواد مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس سے جانچ رہا ہو کہ مجھے ایسی کمزور دل لڑکی اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دے سکتی ہے۔ میں نے حق لاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے تو اپنے کزن کی شادی پر جانا تھا، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ مگر اس نے کہا کہ نہ بی بی، جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی اور اصل مجرم کا پتہ نہیں چل جاتا، ہم تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا کہ کم از کم مجھے اپنے گھر والوں کو فون تو کرنے دیں، مجھے اپنا کوئی وہ کون ہے، کہاں چلا گیا، میں اس کا نام تک نہیں جانتی۔ آپ مجھ سے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں جس سے میں زندگی میں پہلی بار ملی ہوں؟ اس نے کہا کہ یا تو ہمیں اصل مجرم تک پہنچا دو، ورنہ ہم تمہیں ہی ہتھ کڑیاں لگا دیں گے۔ تم ایک عورت ہو، اور عورت ایک دن کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی جائے تو اس کی ساری زندگی پر داغ لگ جاتا ہے۔ اس نے مجھے ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں پہلے ہی کانپ رہی تھی، اوپر سے میرا سانس بھی اٹک رہا تھا۔ یا خدا، میں کس مصیبت میں پڑ گئی ہوں؟ مجھے تو اس شخص کے تیور پہلے سے ہی برے لگ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر پسینہ صاف کر رہا تھا اور اس کے بعد بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کاش میں تبھی سمجھ جاتی کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے اور میں فوراً ہی پولیس کو اطلاع کر دیتی، مگر میں نے اس طرح سے جانچ لیا تھا، پر اس کے کارنامے کے بارے میں مجھے کیا خبر تھی، جو کہ اس کے سیٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ وہ اٹیچی کیس سے جس کے اندر سے وہ لال محلول گر رہا تھا، وہ ایک شربت ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خوبصورت عورت کی کٹی ہوئی لاش تھی جسے بے دردی سے عتاب کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نہ جانے اس شخص سے عورت سے کس جرم کا بدلہ لیا گیا تھا۔ وہ شخص دیکھنے میں بالکل بھی جابر اور ظالم نہیں لگتا تھا، کافی شریف خاندان سے تعلق لگتا تھا اس کا، مگر پہلی دفعہ انسانوں کو جانچنے کے معاملے میں غلط ثابت ہوئی تھی اور پہلی ہی بار پھنس گئی تھی۔ اتنی بری طرح پھنسی تھی کہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتی تھی۔ میں اس کے بارے میں اگر ذرا سا بھی جانتی تو میں فوراً اسے پولیس کو ساری تفصیل بتا کر اپنی جان چھڑا دیتی، تو اس خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپے حیوان کو خود پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تھا، جس نے ایک عورت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کی اور پھر اس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ میرا دماغ بالکل معوف ہو رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ پچھلے 5 گھنٹے سے میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ جس سے بھی اپنا مسئلہ بیان کرتی، وہ یہی کہتا کہ یا تو ہمیں اس مجرم کا پتہ بتا دو یا پھر خود بھگتو۔ میں نے اس نوجوان کا حلیہ اچھی طرح سے انہیں سمجھا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ سوٹ بور سے کافی زیادہ ہائی فائی لگتا تھا، مگر یہ سب چیزیں غیر ضروری تھی، کیونکہ یہ ساری تفصیلات بیکار تھی اس کے نظر میں اس طرح سے، اور وہ بھی اس تک بالکل بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں 5 گھنٹے تک ضبط کے مارے بیٹھی رہی اور کانپ جا رہی تھی، مگر پھر جب کسی نے بھی میری بات نہ سنی تو میں نے رونا شروع کر دیا،
کیونکہ عورت کے آنسو ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے پتھر دل کو بھی موم کر دیتے ہیں۔ مگر میں بھول گئی تھی کہ میرے سامنے میرا کوئی کھڑوس قسم کا محبوب نہیں جو میرے آنسو سے رام ہو جائے، بلکہ پولیس والا بیٹھا تھا، اور اس کا تو ایسی عورتوں سے روز روز پالا پڑتا ہوگا۔ یہاں پر عورت کے آنسو اور آہوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی۔ دوپہر سے شام ڈھل چکی تھی مگر میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور یہ کیسے لوگ تھے جو مجھے میرے گھر والوں سے بات تک نہیں کرنے دے رہے تھے؟ نہ جانے میرے ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کے مطابق تو اب تک مجھے پہنچ جانا چاہیے تھا، اور وہ تو مجھے اسٹیشن پہ ریسیو کرنے بھی چلے گئے ہوں گے۔ یا خدایا، وہ کتنی پریشان ہوں گے، ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا، وہ کیوں نہیں پہنچی ابھی تک؟ میرے ذہن میں ہر طرح کی سوچیں گڑبڑ کر رہی تھیں اور میں بے پناہ پریشان تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ اس کی انگوٹھی جو اس کے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں قید تھی، وہ بہت ہی مشہور جویلری کی انگوٹھی تھی، اور میں انگوٹھیوں کو پہچانتی تھی کیونکہ میں خود اس جیولر کے پاس اپنی جویلری کے لیے جاتی رہتی تھی، اور وہ لاہور کا شہر سب سے فیمس جویلر تھا۔ ایک دم سے میں ایک سائڈ کے مارے اٹھ گئی اور کہا کہ ایک طریقہ ہے مجرم کو پکڑنے کا۔ پولیس انسپکٹر ایک دم چونک کر میری جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ بی بی کو کب سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی نشانی بتا دو جس سے ہم اسے پکڑ لیں۔ 5 گھنٹے ہو گئے اور اب تمہارے ذہن میں آیا ہے؟ چلو بتاؤ، فوراً جلدی کرو۔ میں نے کہا کہ اس نے اپنی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، میں جانتی ہوں کہ وہ کس جویلر سے اس نے بنوائی ہوگی۔ میں آپ کو اس جویلر کے پاس لے کر جاؤں گی، اور میرے بہت جاننے والے ہیں، وہ ہمیں تمام CCTV فوٹیج بھی دکھا دیں گے، اور آپ خود اس کا چہرہ کیمرے میں دیکھ لیجیے گا۔ مگر اس کے لیے ہمارا لاہور جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ لاہور کا ہی ایک مشہور جیولر ہے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ انگوٹھی کسی اور جیولر سے نہیں ملتی؟ ارے ہزاروں ڈیزائن، ہزاروں طرح کی انگوٹھیاں مختلف کس پاس ہوتی ہیں، یہ تو کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہوا۔ اس نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ انگوٹھی اسی جویلر کی ہے، کیونکہ اپنی کزن کی شادی سے 2 دن پہلے میں اس کے لیے ایک خوبصورت سا نیکلس خریدنے گئی تھی اسی جویلر کے پاس، اور میں نے اسی طرح کی انگوٹھی وہاں پر رکھی تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ یہ انگوٹھی کس نے بنوائی ہے۔ تو جویلر نے کہا کہ یہ کسٹمر نے آرڈر کیا تھا، اور وہ یا تو کل اسے ریسیو کرے گا، اور اگر آپ کو اس طرح کی بنوانی ہے تو ہم آپ کو اور بنا دیں گے، کیونکہ اس طرح کی انگوٹھی صرف ہمارے پاس ہی بنتی ہے۔ جب میں نے یہ بات پولیس انسپکٹر سے کہی تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا، مگر مجھ پر یقین کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ثبوت تھا کہ جس سے مجرم کو پکڑا جا سکے۔ وہ عورت جس کو بے دردی سے مارا گیا تھا وہ ایک رات کی دلہن تھی، اور اس کی انگلی میں بھی ویسی ہی ایک انگوٹھی تھی، کیونکہ وہ کپل رنگ تھی جو شاید اس نے اپنی شادی کے لیے آرڈر کی ہوگی۔ وہ شخص کتنا سفاک اور ظالم تھا کہ جس نے شادی کی رات ہی اپنی دلہن کو بے دردی سے مارا، جس سے پرانے ماہ و سال کا کوئی حساب چکایا ہو اس نے۔ اب ہمیں دوبارہ سے لاہور جانا تھا۔ اس بار میں ٹرین کے بجائے پولیس کی گاڑی میں گئی۔ میرا دل زور سے کانپ رہا تھا کہ اگر اس انگوٹھی سے بھی اس کا سراغ نہ ملا تو میں تو بڑی بری طرح پھنس جاؤں گی، مگر میرے پاس اس کے علاوہ چارہ نہ تھا۔ مجھے بار بار گھر والوں کی پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے میرے لیے۔ میں نے لیڈی پولیس کانسٹیبل کی منت کی کہ مجھے ایک بار گھر میں اطلاع دینے دیں، اور اسے جیسے مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کہا کہ میرے سامنے بات کرو۔ میں نے جلدی جلدی کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بابا کا نمبر ملایا تھا۔ انہوں نے چھوٹتے ہی کال اٹینڈ کر دی اور کہا کہ مارینا بیٹا، تم کہاں ہو؟ میں کب سے اسٹیشن پہ کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر اس ٹرین سے تو تم اتنے ہی نہیں، حالانکہ تم نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں ٹرین پر چڑھ چکی ہوں۔ میں نے بابا کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ان لوگوں کی ہمت ایسی کیسے ہو گئی تو میں اتنے گھنٹے تک ہراساں کرنے کی، میں ان کی اچھی طرح سے خبر لوں گا اور اوپر تک ان کی شکایت کروں گا۔ بابا بہت زیادہ غصے میں تھے۔ میں نے کہا کہ فی الحال تو میں لاہور تک تیار ہوں، آپ شرجیل بھائی کو کال کرنے کے وہی بھی اس جیلر کے پاس آ جائیں۔
फ़ोन رکھا تو کانسٹیبل مجھے غور کر کے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم اور کون شرجیل بھائی؟ میں نے کہا کہ شرجیل میرے بابا کے کزن ہیں جو کہ ایس پی ہیں اور اس کیس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے اور آپ سے بھی سوال کریں گے کہ ایک مظلوم لڑکی کو آپ نے اتنے گھنٹے کیوں حراست میں رکھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور آپ نے اسے اپنے وکیل یا اپنے گھر والوں سے بھی بات کرنے نہیں دی۔ اپنے لہجے کو تھوڑا سا روب دار بنا کر میں نے کہا، اور ایک دم سے جیسے سہم سی گئی۔ پہلے میں ان کے سامنے ایک کمزور اور بے بس لڑکی تھی، مگر اب ایک دم سے میرا بیک گراؤنڈ جان کر وہ لوگ روح میں آ چکے تھے اور میرا بھی اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ بہرحال مجھے مجرم کو پکڑنے میں ان کی رہنمائی کرنی تھی، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ مجرم ضرور پکڑا جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا ملے۔ جب ہم جیولر کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب سے مجھے دور سے ہی سلام کیا، اور میں نے سر کے فارم سے ان کو جواب دیا، کیونکہ میں اکثر ہی یہاں پر آتی رہتی تھی اور میں ان کی ریگولر کسٹمر تھی، اور یہ اپنے ریگولر کسٹمرز کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے، اور وہ اس لاہور کی سب سے بڑی اور مشہور جیولری شاپ تھی، جس میں ڈائمنڈ سے لے کر زرکون تک سب دستیاب تھا۔ جیولری کا جنون تھا، اس لیے جب بھی مجھے شاپنگ کرنی ہوتی تھی تو میں سب سے پہلے اسی جیولر کے پاس آتی تھی۔ جیسے ہی اوپر والے پورشن میں گئی تو عبداللہ بھائی دور سے ہی دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عبداللہ بھائی اس جیولری شاپ کے آنر تھے۔ وہ پولیس والے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہاں پر سب لوگ مجھے کتنا احترام دے رہے ہیں، اس لیے وہ بالکل شرمندہ شرمندہ سے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ عبداللہ بھائی پولیس کو میرے سامنے ساتھ دیکھ کر کچھ پریشان سے ہو گئے۔ مارینا بیٹا، کیا بات ہے، آج تو آپ پوری فوج کو بھی ساتھ لے کر آئی ہیں؟ مسکرا رہے تھے اور کہا کہ ان کو کیا مجرم کے بارے میں معلومات چاہیے جو 2-3 دن پہلے آپ کی شاپ پر آیا تھا اور جس نے ویڈنگ رنگ خریدی تھی۔ میں نے جب رنگ کی ساخت و شناخت عبداللہ بھائی کو بتائی تو وہ ایک دم سے کہنے لگے کہ ارے ہاں، وہ لڑکا پرسوں رات کو ہی عجلت میں آیا تھا اور یہاں سے اپنا آرڈر لے کر گیا تھا۔ جب میں نے پوری عبداللہ بھائی کو اس لڑکے کی شباہت بتائی تو کہنے لگے کہ ارے وہ تو وہی لڑکا ہے۔ پولیس والے ایک دم سے جو کرنے لگے اور کہا کہ کیا ہمیں اس کی فوٹیج مل سکتی ہے؟ وہ مجرم پکڑا جانا چاہیے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا گھناؤنا جرم کیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو مار کر اٹیچ کیس میں ڈال کر ٹرین کے اندر رکھ کر خود فرار ہو گیا اور اس بیچاری مظلوم لڑکی کو پھنسا گیا۔ پولیس والوں نے ایک دم سے مہرے لیے ہمدردی دکھائی، جس میں تنزیہ مسکرانے لگی کہ کسی دوغلے لوگ ہیں، جب کسی طاقتور انسان کو ان کا پالا پڑتا ہے تو اس کے تلوے تک چاٹتے ہیں۔ عبداللہ بھائی نے اس کی فوٹیج دکھائیں اور وہی تھا۔ مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی تھی کہ میری باریک بینی آج میرے کام آ گئی، ورنہ تو اس کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا۔ اتنے میں شرجیل انکل بھی آ گئے، میری طرف تشویش میں دیکھنے لگے کہ مارینا بیٹا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پولیس والے شرجیل انکل کے روب میں آ گئے۔ شرجیل انکل نے بھی اس کی خوب کلاس لی اور کہا کہ ان کی شکایت اوپر تک کریں گے، اور کہا کہ یہ لڑکی اب تم لوگوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں جائے گی، جو بھی کارروائی ہوگی تم لوگ خود کرو گے، اگر مزید ہیلپ کی ضرورت ہوئی تو میں کر دوں گا۔ خدا خدا کر کے میرے ان سے جان چھوٹی اور میں اپنے گھر آئی تاکہ فریش ہو کر کل دوبارہ کراچی کے لیے روانہ ہو سکوں۔ پہلے ہی میری کزن کو مجھ پر بے انتہا غصہ تھا، مگر میں ابھی بھی کیا کر پاتی تھی؟ انسان کا پالا اکثر ہی ناگہانی مشکلات میں پڑ جاتا ہے، جس کا اسے دور دور تک اندیشہ نہیں ہوتا، اور یہ سفر تو مجھے ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ نہ جانے وہ بیچاری مظلوم لڑکی کہاں تھی، جس کے خواب اس کے درندے شخص نے شادی والی رات کو ہی نوش ڈالے تھے۔ واقعی اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے شرجیل انکل کو بولا کہ اگر پولیس والوں کو مزید کوئی رہنمائی درکار ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، وہ مجرم اب جلد ہی پکڑا جائے گا، کیونکہ وہ پولیس کی نظروں میں آ چکا ہے۔ اور یوں میں اگلے دن ہی کراچی پہنچ گئی۔ اپنی کزن سے معذرت کی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم آ گئی اتنا ہی کافی ہے۔ ہم کزنز نے مل کر خوب ہلا گلا کیا تھا، کیونکہ اتنے عرصے بعد ملے تھے۔ اس دوران میں بار بار شرجیل انکل کو کال کر کے پوچھتی رہی تھی۔ بالآخر تیسرے دن بعد وہ مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اور اس نے واقعی اعتراف کر لیا تھا اپنے جرم کا، اور وہ ایک نفسیاتی مریض تھا جو
اس لڑکی سے اس زبردستی شادی کی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر وہ اس مجرم جس کا نام سیف تھا، اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس لڑکی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ شادی کی رات لڑکی کا عاشق اس سے ملنے آ گیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ اس کی شادی ہو چکی، اس لیے وہ بہت تیش میں سیف کا منہ توڑنے آیا تھا، مگر اسے منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ سیف نے اس لڑکی کو زرا اور اس کے محبوب کو اپنی شادی کی رات ایک ساتھ دیکھ لیا تھا، اور یوں زارا اس کے عتاب کا نشانہ بن گئی۔ اس کا عاشق شاید بزدل انسان نکلا، فرار ہو گیا، مگر زارا کمزور لڑکی تھی، اس لیے بے دردی سے اس کا قتل کر دیا، کیونکہ سیف بے پناہ جنونی انسان تھا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کے ظاہری حلیے سے دیکھ کر انہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ظالم ہو سکتے ہیں، کیا کچھ خوبصورت چہروں کے پیچھے بھیڑیے بھی چھپے ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط کریں، کسی پر بھی اعتماد نہ کریں۔